السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی سچی اور سچی کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا ہے، اور یہ کتاب بڑی عظمت والی، بڑی شان والی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر اتارا ہے۔ جیسے تمام دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، اسی طریقہ سے تمام مہینوں کا سردار مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس کو یہ شان، یہ عظمت کیوں ملی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اتارا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا ہے۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ بڑی عظمت والی، بڑی شان والی کتاب ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر اگر اس کی تلاوت کی جائے تو نیکیوں میں 70 سے لے کر 700 تک اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، قرآن مجید بڑی شان والی، بڑی عظمت والی، اور رمضان المبارک کا مہینہ بھی بڑی شان والا، بڑی عظمت والا۔ اور جو بھائی اور جو میری بہن رمضان المبارک کے روزے رکھے گی، روزے رکھے گا اور قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، تو یہ قرآن مجید بھی قیامت والے دن بندے کی سفارش کرے گا کہ پروردگار، یہ میری تلاوت کرنے والا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اس کو تو معاف کر دے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک بھی بندے کی سفارش کرے گا کہ پروردگار، اس نے رمضان کے روزے رکھے اور یہ بھوکا پیاسا رہا سارا دن، اور تیرا ذکر کرتا رہا، تیرا کلام پڑھتا رہا، اس کو تو معاف کر دے۔ تو ان کی سفارش اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول کی جائے گی۔ نماز بھی سفارش کرے گی، نماز کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائیں گے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، ہمیں رمضان کے روزے بھی رکھنے چاہیے، اور اس کے اندر کلام الہی کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ شب قدر، قدر والی رات، جس رات کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا۔ تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تو کیا سمجھا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر یہ رات کی عبادت ہے۔ تو 1000 جو مہینہ ہے، 1000 جو مہینہ ہے وہ غالباً 83 سال اور 3 مہینے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بندہ 83 سال عبادت کرتا ہے اور ایک بندہ اس رات کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس رات کو بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، تاک راتوں کے اندر اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے
ملائکہ والروح اور جبرائیل علیہ السلام کام کے سر انجام دینے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کام لگائے ہوتے ہیں، وہ اس رات میں کام کے سر انجام دینے کے لیے فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ تاک رات عبادت کی رات میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید اتارا گیا ہے۔ اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے۔ تو اس مہینے کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ایک دن کے روزے کی فضیلت ہے۔ تو جو بندہ پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، اس کو کیا فضیلت ملے گی، اس کو کیا شان ملے گی۔ اللہ اکبر، اس کے کیا کہنے۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر، یعنی بلا کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے اور بعد میں عمر بھر روزے رکھتا رہتا ہے، اس روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو رمضان المبارک کا روزہ ہے، جو بغیر عذر کے اس نے چھوڑا تھا۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان کی بنا پر اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے اور اس کے روزے رکھے، تو اس کے پہلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو اس کے سابقہ گناہ ہے، گناہ صغیرہ، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ ایت رحمتہ والا مہینہ جی، ایت رحمتہ والا مہینہ جی، ایت بخشش دائے خزینہ جی، رتا آ گئیاں رب نو منان دیاں، بابا رحمتہ ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے قرآن دیاں۔ ایت رحمتہ والا مہینہ جی، ایت بخشش دائے خزینہ جی، رتا آ گئیاں رب نو منان دیاں، واوا رحمتہ ماہ رمضان دیاں، سونے اللہ دے قرآن دیاں۔ کیا شانہ ماہ رمضان دیاں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا رمضان کے فرض کر دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو ہمیں رمضان کے روزے رکھ کر اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے وہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ایک دروازے کا نام ہے الریان، لا يدخلہ الا الصائمون۔ ہمارے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا۔ تو کتنی زیادہ فضیلت ہے روزے کی کہ جنت کا دروازہ ہی اس کے نام پر بنا دیا گیا ہے کہ روزے داروں کو پکارا جائے گا، جب وہ اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا۔